بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام بہن بھائیوں کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت نیک اور صالحہ اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، رزق میں کمی ہے، جو بھی کاروباری بندش ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور کاروباری تنگی دور فرمائے، کاروباری بندش دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا یہ جو آج کا وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، یہ رزق میں خیر و برکت کے لیے اور بے اولاد جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اولاد کی خواہش میں ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز ان کو نیک اور صالحہ اولاد نصیب ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی، گھر سے تنگ دستی ختم ہوگی، پریشانی دور ہوگی، کاروباری بندش دور ہوگی، جو بھی کاروباری پریشانی ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو لازمی کریں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں۔ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ اور ٹائم جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور مکمل طریقہ سمجھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی آمین کے صدقے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت نیک اور صالحہ اولاد نصیب فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بے روزگار ہیں، کاروباری بندش ہے، رزق کی کمی ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، کاروباری بندش جو بھی ہے، رکاوٹ ہے، وہ دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ بہت خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا اور اپنے لیے اللہ رب العزت سے نیک اور صالحہ اولاد مانگیے گا، رزق مانگیے گا، پیسہ مانگیے گا، کاروباری جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، کاروبار کا، رزق میں رکاوٹ ہوگی، کاروباری بندش ہوگی، وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوگی۔ اور ایک وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا بیماری کی شفا کے لیے بھی ہے، یہ بھی بہت خاص وظیفہ ہے، یہ علیحدہ سے اس کی ٹائمنگ ہے، تعداد ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، جس بیماری کی شفا کا آپ کو ہے کہ ابھی تک ہمیں شفا نہیں ملی، یا کوئی بھی مریض ہے اس کی بیماری ایسی ہے کہ اسے شفا نہیں مل رہی، تو یہ وظیفہ آپ اس کے لیے ایسے کریں کہ آپ صبح فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کی جو رکھتے ہیں سنت اور فرض کے درمیان، آپ یہ مریض کی شفا کے لیے وظیفہ کریں۔ یقین کے ساتھ وظیفہ کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ہر بسم اللہ کے ساتھ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ وظیفہ کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور پانی پہ دم کیجیے گا اور وہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلا دیجیے گا اور مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔
صحت یاب ہو جائیں گے، جو بھی بیمار ہے، جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ وہ مرض جاتا رہے گا۔ یہ تو ایک علیحدہ سے وظیفہ بتایا ہے کہ چلے سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو مریض بھی ہے، چلو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج بھی کروایا ہے لیکن صحت نہیں مل رہی، اس کے لیے یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اب آتے ہیں جس حوالے سے ویڈیو تھی ہماری کہ موضوع ہے ہمارا کہ رزق میں برکت کے لیے اور اولاد کی خواہش کے لیے وظیفہ، تو وہ اس طرح ہے کہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور یہ 3 دن وظیفہ کرنا ہے لگاتار، بلکہ اگر رزق کے لیے 3 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اگر اولاد کے لیے ہے تو یہ آپ وظیفہ مسلسل بھی کر سکتے ہیں، بہت جلد آپ کو نیک اور صالح اولاد نصیب ہوگی۔ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، فرض نمازیں لازمی ادا کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اول و آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور ہر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کرنی ہے، اور اپنے دل میں اپنی حاجت رکھنی ہے، رزق کی جو بھی پریشانی ہے، کاروباری جو بھی پریشانی ہے، اولاد کی خواہش ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اس دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی، آپ نے مکمل اپنا دھیان وظیفے کی طرف رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کرتے رہنا ہے، بالکل بھی اپنا خیال ادھر ادھر نہیں کرنا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ بالکل تنہائی میں بیٹھ کے وظیفہ کرنا ہے۔ یقین مانیں کہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، گارنٹی کے ساتھ ہے کہ اس وظیفے کا آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کرنی ہے، مکمل آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، رزق کی جو بھی بندش ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، کاروبار نہیں چلتا آپ نے اس حوالے سے دعا کرنی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، قرض میں مبتلا ہے تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اگر جو بھی میرا بہن یا بھائی بے اولاد ہے، بہن بھائی وہ انہوں نے خاص اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، میری بہنیں یہ وظیفہ لازمی کریں، تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہمیں لمبی صحت والی خوشیوں والی بے عیب اولاد نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی ہے، بیٹوں کے طلبگار ہیں تو بیٹے کی دعا کرنی ہے، بیٹیوں کے طلبگار ہیں تو بیٹی کی دعا کرنی ہے، اور یہ مسلسل آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یقین مانیں یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا، آپ کو نیک اور صالح اولاد نصیب ہوگی، آپ کے رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہوگی، آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہوگی، آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، آپ کی کاروباری جو بھی رکاوٹ ہے انشاءاللہ العزیز وہ لازمی دور ہوگی۔ تو اس لیے اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اس وظیفے سے فائدہ حاصل کیجیے گا، آپ خود دعائیں دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور جتنے بھی ضرورت مند بہن بھائی ہیں ان سب کو میری ویڈیو سینڈ کیجیے گا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اپنے لیے دعا کیجیے گا، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے جو بھی بہن بھائی یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے بھی کریں، اللہ رب العزت اس مقصد کو پورا فرمائے،
اور اپنے خزانوں میں سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت لمبی صحت والی، خوشیوں والی، زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔